جنات کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنات کی غذا ہے ہڈی، ہڈیاں کھاتے، بعض کوئلے کو بھی کہتے ہیں کہ بعض روایت میں کہ کوئلہ بھی جنات کی غذا ہے. تو اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی کے اوپر پیشاب کرنے کو یا ہڈیوں کو پر غلاظت ڈالنے کو منع فرمایا کہ اس پر غلاظت نہ ڈالو، جو ان کے غذا ہے. اور بعض اولیاء اللہ ہڈیوں کو کھلی چھت پر وہ ڈالنے کو منع فرمایا کرتے تھے کہ یہ جنوں کے لیے دعوت ہے کہ آ جاؤ کھانا تیار ہے. سمجھے آپ؟ تو جنات کے بھی حقوق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعین فرما دیے اور غذائیں بھی بتا دی کہ کیا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جن کے پاس صرف ایک طاقت ہے کہ وہ آپ کو انویزیبل ہے، کہ وہ آپ کو نظر نہیں آتا، پیچھے سے حملہ کرتا. اور پیچھے سے حملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک دشمن پیچھے سے حملہ کرے کہ وہ بغیر ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے، اسی طرح وہ آگے سے بھی کرے گا تو پیچھے ہی ہوگا اس کا. تو اس واسطے اس کے پاس صرف اتنی ایک طاقت ہے. شیطان کے پاس بھی یہی طاقت ہے، جن ہے. تو لیکن وہ پھر بھی ہم سے کمزور ہے، ہم اس سے زیادہ طاقتور ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کریم میں استغفر اللہ بات ذہن میں آئی اور نکل گئی، بس یہی ہے اللہ تعالیٰ کا قدرت. تو بہرحال یہ کہہ رہا تھا کہ جنات کی غذا ہڈیاں ہیں، کوئلہ ہے. یہ ان کو اس کی غذا خود سے وہ آتے ہیں جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں رہتے ہیں، ہمیں کوئی اس کی وہ مداخلت نہیں کرتے، نہ ہم ان کے اندر مداخلت کرتے نہ ان کی. بعض حضرات نے کچھ آداب بھی سکھا دیے کہ بھائی اس سے ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بند کر کے گھر کو جائیں تو اس وقت آیت الکرسی پڑھ کر پھونک جائیں، اور جب گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ کے داخل ہو جائیں آہستہ سے. بعض اولیاء اللہ کے، یہ قرآن و سنت کے چیزوں میں سے نہیں ہے لیکن اولیاء اللہ کی بتائی ہوئی تدابیر میں سے کہ السلام علیکم کہہ کر داخل ہو جائے کہ اگر کوئی جن ہوگا تو ہوگا. اور ہماری عورتوں میں تو ایک بات بہت مشہور ہے کہ چھپکلی کی شکل میں جن بہت آتا ہے. کوئی اصل مجھے اس کی نہیں ملتی کسی روایت میں، لیکن خود میری اہلیہ کہتی ہے کہ میں نے ایک چھپکلی بہت موٹی سی تھی، اس سے کہا کہ دیکھ بھائی ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، تو بھی اللہ کے بندی، لیکن یاد رکھ میں 3 دفعہ کہوں گی کہ تو چلی جا اگر چھپکلی نہیں ہے، اگر کچھ اور ہے، اور 3 دفعہ کے بعد میں مار دوں گی تجھے. سمجھے؟ تو یہ خود میری اہلیہ کا بتایا ہوا واقعہ ہے اور دیکھا ہوا واقعہ ہے. گھر سارا بند تھا، کھڑکیاں بند تھیں، کوئی راستہ جانے کا نہیں تھا، اور انہوں نے 3 دفعہ کہہ کے بعد میں دیکھا تو اب وہ بہت تلاش کر رہی ہیں کہ کہاں گئی کہاں نہیں گئی. بہرحال کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی چھپکلی کے لیے تو بہت تھوڑی سی جگہ بھی کافی ہوتی ہے باہر نکلنے کے لیے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جن تھا، لیکن عورتوں کے عقائد ہیں وہ بن جاتے ہیں اس طریقے سے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کے آداب اور تعلیم دی ہے. کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی. چھوٹی سے چھوٹی ضرورت ہماری، بڑی سے بڑی ضرورت، چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کی تعلیم ہمیں دی ہے کہ تم کہیں دھوکہ نہ کھا جاؤ، کہیں چوٹ نہ کھا جاؤ دشمنوں کا مقابلے. دنیا کے دشمنوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت عطا فرمائی، اسلحہ بنا کے دیے، لیکن شیطان کے مقابلے میں کیا کہا اس کو ذرا غور سے سنیے. کہا کہ جب شیطان کا معاملہ ہو تو بس اتنا کرو کہ یہ کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس سے کشتی لڑنے کو نہیں کہا، اس کے خلاف اسلحہ تیار کرنے کو نہیں کہا کیونکہ وہ انویزیبل ہے.
وہ پیچھے سے حملہ کرے گا، تو اس کے بارے میں یہ کہا کہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دو کہ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ملعون شیطان مردود شیطان سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. بس اتنا کہہ دو. اس کے بعد ہمارا کام ہے، تمہارا کام اتنا ہے. شیطان سے لڑنے کا طریقہ صرف اتنا ہے کہ ہم سے یہ کہہ دو کہ یا اللہ عرش بھی پڑھ رہے ہیں، اوابین بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ عبادتوں میں مشغول ہیں، 70 عابد ہیں، اور ایک ان کا مقابلے میں عالم ہے، علم دین کو جاننے والا ہے. تو شیطان ان 70 عابدوں کو سے نہیں ڈرتا، ایک عالم سے ڈرتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عالم اس کی چالاکیوں سے واقف ہے، اس کے حملہ کرنے کے طریقوں سے واقف ہے. وہ عالم یہ جانتا ہے کہ یہ کہاں کس وقت کس جگہ حملہ کر دے گا اور اس کا علاج کیا ہے، اور وہ دوسروں کو بھی اس علاج سے بچاتا ہے، اس طریقے سے بچاتا ہے. تو اس واسطے وہ شیطان گھبراتا ہے ایک عالم سے. گرمی ماشاء اللہ آج کل ایسی پڑ رہی ہے. عرض یہ کرنا ہے کہ گھر میں داخل ہوتا ہے. میں یہاں یہ عرض کر رہا ہوں، ایک یہودی کا واقعہ پہلے نہیں یہودی کا نہیں، ایک بت ان کا قریش کے کفار میں سے ایک شخص نے حضرت کسی صحابی سے، اب نام یاد نہیں رہتے تو اس لیے نام نہیں لیتا، کسی صحابی سے کہا کہ تمہارے رسول تمہیں بیت الخلاء تک جانے کی تعلیم دیتے ہیں کہ کس طرح جاؤ اور کس طرح نہ جاؤ. گویا طعنے کے طور پر، تمسخر کے طور پر یہ بات کہی. تو صحابی نے کہا کہ الحمدللہ ہمارے رسول تو ہمیں یہ تک بتاتے ہیں کہ تم جب بیت الخلاء میں داخل ہو تو بائیں پاؤں پہلا داخل کرو، اور داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا پڑھو، اور قبلے کی طرف رخ کر کے مت بیٹھو، دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرو. ہمیں تو یہاں تک یہ تک تعلیم دیتے ہیں، اور تمہارے ہاں تو یہ تو اس سے اندازہ کر لو کہ ہمارا دین کتنا مکمل ہے کہ ہماری ضروریات سے جو چھوٹی چھوٹی ضروریات ہیں ان کی بھی تعلیم ہمارا رسول دے رہا ہے ہمیں، اور تمہارے یہ بت کیا تمہیں تعلیم دیں گے. تو اور یہ یاد رکھیے کہ قرآن کریم کی ایک آیت یاد آ گئی، وہ عرض کر دیتا ہوں جو اوپر ہی سے خیالات دل میں آتے ہیں. وہ یہ کہ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ قرآن کریم نے فرمایا. آج صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کرایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں میرا اتباع کرو، میری سنت پر عمل کرو.